الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ دروستوں امام الانبیاء والمرسلین سید الرسل وخاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے بنیادی اور اہم حقوق دے وچوں ترائے بنیادی حق تفصیل بیان ہو چکے نے کہ بحیثیت امتی ساڈے اُتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کیڑے حق نے، تو انہاں حقوق دے وچوں پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بیان ہوئے خلاصہ طور تے پچھلی گفتگو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اور نبوت دی تصدیق کرنی ہے، جس طرح اللہ دی الوہیت اور ربوبیت دا اقرار کرنا اے ضروری ہے، اسی طریقے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اور نبوت دا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حق ہے کہ انسان دے دل دے اندر بے پناہ تعظیم اور توقیر ہوئے تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کی ہونی چاہیے۔ تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ بیان ہویا ہے کہ اس دل دے اندر بے پناہ محبت اور پیار ہونا چاہیے، وہ بھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہونا چاہیے۔ اور چوتھا اور اہم حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا علماء کرام نے یہ بیان کیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اتباع اور اطاعت ہونی چاہیے۔ یہ چوتھا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اتباع اور اطاعت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چوتھا حق ہے۔ اور قرآن پاک دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی
اطاعت دا حکم بھی دیتا گیا ہے تے اتباع دا حکم بھی دیتا گیا ہے، لیکن انہاں دے اندر تھوڑا جہا فرق ہے۔ اطاعت دا معنی اور مفہوم ہو ہوندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات اور احکامات نو مننا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا حکم ارشاد فرمایا ہے امتی نو او دے سامنے سر چاون دی اجازت نہیں ہے، بلکہ سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ اور اتباع دا مطلب ہوندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے افعال اور اعمال آپ نے وجود اقدس نال کیتے نے، انہاں دے اتے اسی طریقے نال عمل کرنا، انہاں دے اتے چلنا، انہاں دے نقش قدم تے چلنا، اے ہوندا ہے اتباع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے افعال اور اعمال کیتے نے وہ انہیاں کو کرنا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے امت نو وکھایا ہے۔ تو اطاعت دا بھی حکم دیتا گیا ہے، اتباع دا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم دیتا گیا ہے۔ تو اطاعت دا جہاں تک تعلق ہے تو ادھا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے جتنا اتباع دا دائرہ وسیع ہے۔ اطاعت دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نال تعلق ہے، اور اتباع دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال تعلق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے افعال اور آپ دے طریقے دے اوتے کیا کرنا وے، عمل کرنا وے۔ اے دوئے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نے کرنے نے، اطاعت بھی کرنی وے اور اتباع بھی کرنا وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر حکم دے سامنے سر تسلیم خامی ہونا وے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر نقش قدم دے ہوتے امت نے عمل کرنا وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے اندر جیڑا کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا وے، امتی نے بھی اس نو فالو اور دی پیروی کرنی وے۔ جلے امتی اس طریقے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور اتباع کرے سی، یاد رکھو قرآن اور سنت دے اندر اس واسطے بڑے فضائل دا اعلان کیتا گیا وے، بڑی عظمت دا اعلان کیتا گیا وے، اور بڑے تمغے دا اعلان کیتا گیا وے، بشرطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور اطاعت درست طریقے نال کیتی بنے۔ اور اتباع اور اطاعت سب تو پہلے جس معاملے چ کرنی ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدے دے معاملے دے اندر کرنی ہے، کہ جیڑا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے سامنے پیش کیتا وے، امت نے اس عقیدے دی بھی کیا کرنی وے، اطاعت اور اتباع کرنی وے۔ جیڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دنیا نو دساوے، راون ساون دا طریقہ دساوے، معاشرت دا طریقہ دساوے، خوشیاں تے غمیاں دا طریقہ دساوے، لین دین دا طریقہ دساوے، رہن سہن دا طریقہ دساوے، ازدواجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے دسے نے، اس امت جس طریقے نے آپ نے وضو کر کے دکھایا، زکات دا طریقہ جس نال دسیا وے، حج دا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے۔ یہ ساری چیزاں جتنی ہمیں گنوائیاں نے، ان ساری چیزاں دے اندر امتی اتے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت بھی کرے تے سچی اس وجہ کہ محبت دا دعویٰ تے ہر کوئی کر رہا کہ نہیں کر رہا، نعرے بھی ہیں، دعوے بھی ہیں، لیکن یاد رکھو محبت ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے نو ثابت کرنے واسطے کسی نہ کسی چیز دی دلیل دی، ایک بندہ دعویٰ کر دے اس دعوے نو ثابت کرنے واسطے کسی دی ضرورت ہوندی ہے، اگر دلیل نہ ہوئے تو مقدمہ کیا ہوا دے، رد ہوا دے۔ ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نو اللہ دے رسول نال کیا ہے، محبت ہے، میں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال عشق ہے، میں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہے، تو یہ دعویٰ دنیا تے ہو رہا ہے، لیکن اس دعوے دی دلیل کیا ہے؟ اس دعوے دی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اطاعت اور اتباع جڑا کرے سی، وہ اپنے دعوے دے اندر سچا بھی ہو سی تے پکا بھی ہو سی۔ تو اس دعوے دی دلیل کیا ہے کہ اتباع رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کیتی بنے، اطاعت کیتی بنے۔ آپ نے دنیا دے سامنے جڑا عقیدہ پیش کیتا وے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے، اور جگہ جگہ قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے عقیدے نو بیان کیتا وے۔ اگر ایک بندے دا عقیدہ ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدے دے مطابق، یاد رکھو لکھ دعوے کردہ وردر آوے، وہ دعوے دے اندر جھوٹا تو ہو سکتا ہے کدی سچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدے نو بھی مننا ہے۔ کیا مننا ہے؟ صرف عقیدت کم نہیں آونی، سب تو پہلے کیڑے کام آونی گے؟ عقیدہ کام آونا وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دنیا دے سامنے پیش کیتا وے، اسے عقیدے دے پچھو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھر لگے نے،
اسے عقیدے دے پچھو تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیران دے اندر کے بچھائے گئے نے، کنڈے بچھائے گئے نے، اسے عقیدے دے پچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں نو کیا دے دیتے گئے نے، طلاقہ دے دیتے گئے نے، آپ دے منہ مبارک تے تھک دیتا گیا وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پھا دے دیتا گیا وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اٹھ دیاں اوجریاں ساڑ دیتیاں گئی نے۔ لیکن آج سب تو زیادہ امت جس چیز دے اندر کمزوری دکھا رہی ہے وہ پیغمبر دے عقیدہ توحید دے اندر کمزوری دکھا رہی ہے۔ باقی ہر شے دا بیان ہوندا وے، رسالت ہی بیان ہوندا وے، صحابہ دی شان تے ہی بیان ہوندا وے، اولیاء اللہ دی شان بھی بیان ہوندی وے، لیکن عقیدہ توحید جس طریقے نال پیغمبر نے بیان کیتا ہے، پیغمبری رنگ دے اندر اگر بیان کرے سو تو یاد رکھو تھانوں روٹیاں ملنیاں، بس سوٹیاں لگنیاں نے، بس انسان نو تے تکلیفاں برداشت کرنیاں پوندیاں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدہ بھی رب دے قرآن تو سناون لگا وا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری کائنات واسطے اللہ دا نبی اور رسول بنا کے بھیجا وے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، ساری کائنات نو دسا دے اعبدو ربکم، عبادت کرو تا کہندی، اور یاد رکھو جتے عبادت دا لفظ آیا وے اتے عبادت تو مراد بھی اے اعبدو اے توحد، یعنی عبادت بھی کرنی ہے تے توحید دے نال کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے تا توحید دے نال کرنی وے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دسا وے کہ انسان جڑی عبادت کرنی وے اپنے رب دی عبادت کرنی وے۔ عبادت دی قسم بھی کس درس دے اندر میں بیان کر چکا ہاں کہ سور و پھکار بھی کیا ہے، عبادت، اور قیام تے رکوع بھی کیا ہے، عبادت، مال تے دولت دیونا بھی کیا ہے، یہ تریے عبادتاں دا حقدار ہے تا کون؟ اور جنہاں نو تساں پھکار رہے ہو، جنہاں دی پھکار تساں پہ کر دیو، جنہاں نو منت منوتی تساں پہ دے دیو، جنہاں نو حاجت طوات مشکل کشا تساں پہ آ دیو۔ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان فرمایا وے سورۃ دنا سورۃ حج، اور رب العالمین نے کتنے خوبصورت انداز دے اندر مثال پیش کی گئی ہے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگاں واسطے ایک مثال پیش کیتی ویندی وے، فاستمعوا له، اس مثال نو ذرا کاندیاں کھڑکیاں کھول کے، اس کو کاندیاں کھڑکیاں کھول کے یعنی صحیح توجہ نال سننا وے۔ اور وہ مثال کیڑی ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اوے لوگو اللہ تو علاوہ جنہاں نو تساں پھکار رہے ہو، اللہ تو علاوہ جنہاں نو پھکار رہے ہو اور انہوں نے حاجت روا تے مشکل کشا مان رہے ہو اور بگڑیاں بناون والا مان رہے ہو، اور آدن فلاں میری کھوٹی قسموں نو کیا کر دے سی، آدن کہ نہیں آدھے، آج کل تو شرک دے بھرمار چڑھے ہوئے نے، اور توحید کوئی بیان کرے تو لوگ ادھے طرح طرح دے کیا لیندے نے، فتوے لاندے نے۔ تو رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدے نو قرآن دے اندر بیان کیتا وے، فرمایا اعبدو ربکم، عبادت کرنی ہے تا کہندی اللہ دی عبادت کرنی وے، اور جنہ دی تساں پہ عبادت کرے دیو، سور و پھکار کر رہے ہو، بگڑیاں بناون والا، اے کشتیاں کیا لاندے نے، یہ سب تو بڑا ظلم نہیں ہے کہ کھوٹی قسمت، امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو، اللہ تو تے الزام نہیں ہے کہ کھوٹی کہیں کی تھی، کھوٹی دی نسبت اللہ دی طرف تے کھری دی نسبت امام صاحب دی طرف، اس تو وجہ ظلم کیا ہو سکتا ہے، اس تو وجہ شرک کیا ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال پیش کی تھی۔ یاد رکھو عقیدے وچ اتباع رسول ضروری ہے، اطاعت رسول سب تو پہلے کس کرنی وے، عقیدے کرنی وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور اطاعت عقیدے دے اندر کرنی وے۔ آپ نے دنیا دے سامنے عقیدہ پیش کیتا وے، وہ عقیدہ توحید ہے، اور دا آغاز ہوندا ہے لا الہ لا، چار حرفی میرے نبی دی دعوت آئی کہ میاں کوئی نہیں، کوئی نہیں الہ، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں دور تے نزدیک تو سنن والا، کون ہے؟ اللہ، مگر کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ پھر ادو تے میرے نبی نے دلال دے پہاڑ کھڑے کر دیتے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی تھی قرآن مقدس کے ذریعے، اور اللہ فرماتا ان الذین تدعون من دون اللہ، اوے لوگو جنہوں نے اللہ تو سوا پھکار رہے ہو تے بگڑیاں بناون والا تے انہاں نوں کشتیاں پار لاون والا تے پتراں دیاں جوڑیاں دیون والا، اللہ پاک معاف کرے دھی کہہ دیتی ہے جی اللہ، اکھ کون ادا دھی کہہ دیتی اللہ، تے پتر کہہ دیتا پیرا بخش، پیرا دتا، اے پیری دتی کتھائیں مل دی وے، اللہ دتی، اللہ دتا تا مل سی نا،
تو یاد رکھو ان چیزوں تو سانو بچنا چاہیے وے۔ رب العالمین نے کتنی پیاریاں مثال پیش کیتیاں نے، فرمایا جنہوں اللہ تو علاوہ تسا پھکار رہے ہو، فرمایا او تے تسا تا دے نا انسان بناونا تے پتر دیونا تے دھیاں دیونا تے کشتیاں پار لواونا، فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، میں رب فرما رہا ہوں او تے ایک مکھی بھی پیدا کر سکدے، اللہ مکھی دی تخلیق بھی نہیں کر سکدے، اللہ او ادھے یا کوئی نہ کوئی طاقت والے بھی ہیں کہ کوئی نہ، اللہ فرماندا والا وجتما اولا سارے بھی جمع تھی ونین تو مکھی بنا سکدے۔ مکھی دا وزن 1 کلو ہے، مکھی دا وزن پورا من دے بالکل ذرے برابری دا وزن نہیں ہے۔ تو اللہ نے مثال کے دی سونی بیان کی تھی وے، فرمایا تو تے انساناں دی گل پیا کر دے، تو تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شیاں دی مثال پیش کر رہے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اے سارے مل جاویں تے مکھی بھی بنا سکدے۔ اللہ فرمایا مکھی تے دور دی گل ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، مکھی انہاں کول کو شے کھس کے گھن ونجے، کیسے غصب کر کے لے ونجے، وہ مٹھائی کھاندے بیٹھے روٹی کھاندے بیٹھے، کوئی ذرہ لے کے گئے نے، انہاں تے ایڈی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی کول کو شے چھڑا۔ اللہ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماندے جس کو منگیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے تے منگن والا بھی کیا ہے، اللہ اکبر۔ اطاعت اور اتباع یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چوتھا حق ہے، اور اطاعت اور اتباع کرنی ہے تا سب تو پہلے عقیدت کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدہ سورت اعراف دے اندر بھی، سورت انعام دے اندر بھی بیان کیتا ہے، اور رب العالمین نے بہت ہی پیارا انداز اختیار کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرماوا اللہ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکوا بہ، قرآن میرے سامنے کھلو ہے، سورت انعام میں کھولی بیٹھا 7واں 8واں پارہ میرے سامنے وے، رب العالمین نے اسے چیز نو اتھے بیان کیتا وے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اور قل دا لفظ جتنے بھی قرآن چاہے وے، اللہ اپنے محبوب کو کوئی خصوصی کوئی نکھڑا ہوا اعلان کروایا نا، کوئی انوکھا اعلان کروایا وے، اور اعلان کیڑا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بلاؤ نا اپنی طرف، انہوں بلاؤ اپنی طرف، اور انہوں دساؤ کہ تھوڑے رب نے تھوڑے ہوتے بہت ساری شیئاں حرام کیتیاں نے، انہاں حرام شیئاں دے وچوں سب تو پہلا حرام ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ دی ذات اور صفات دے اندر کسی نو شریک شرک اللہ نے کیا کیتا ہے، حرام۔ شرک کیا ہے، حرام۔ تو یاد رکھو یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس نو معمولی سمجھیں دے نے، لیکن اللہ نے سب تو بڑے حرام دا ذکر کیتا ہے۔ اور شرک کیا ہے، یہ میرے نبی دا کیا ہے عقیدہ پیش کیتا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو روکے تے سب تو پہلے اور بڑے حرام کس تو روکے ہوئے، شرک تو روکے ہوئے، کہ اللہ نے تھوڑے ہوتے شرک کیا کر چھوڑا ہوئے، حرام کر چھوڑے ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عقیدے دی گل بھی قرآن پاک دے اندر سورت انعام دے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کیا آکھا، فرما قل لا اقول لکم عندی خزائن، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول اللہ دے خزانے، میرے کول اللہ دے خزانے، مینو اللہ دے خزانے دا مختار کول نہ سمجھائے پہ، ولا اعلم الغیبہ، اور میں اے بھی نہ آدھا کہ میں عالم ہوں۔ مولوی صاحب اے دا زور لائی کھلوتا وے، ہوں قرآن دی منع کہ عالم صاحب دی منع، قرآن وچ آیا کہ نہیں آیا، تیرا کھاواں تے تیرے گنگاواں، یا آدن کہ نہیں آدن کہ میں کھاندہ ہی انہاں دا پیا۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ رب دے خزانے میرے ہاتھ چو نہیں ہیں، فرما والا اعلم الغیب، اور میں عالم الغیب بھی نہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ دسیا ہے کہ سارے خزانے دا مالک کون ہے، وللہ خزائن السماوات والارض، سارے خزانے دا مالک اللہ ہے، اور عالم الغیب بھی کون ہے، اللہ دی ذات ہے۔ تو یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور اطاعت سب تو پہلے کیڑی شے کرنی ہے، توحید دے اندر کرنی ہے، عقیدے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نو جڑا عقیدہ دسیا ہے
اس عقیدے دی اتباع کر دے ہویا جلے امت سب تو پہلی پوڑی مضبوطی نال چڑھ ویسی تو اس تو بعد نمبر آندا ہے آپ دے عمل دا، اس تو بعد کدھا نمبر آندا وے سنت دا عمل آندا وے کہ اپنی زندگی دے اندر خوشیاں ہومن تے بھاویں غمیاں، اور ساریاں خوشیاں بھی غیراں دے طریقے تے تے ساریاں غمیاں بھی انہاں کو ہے کہ کوئی ساریاں خوشیاں ہندوانہ رسمندیاں نظر ہو چکی ہیں اور ساریاں غمیاں بھی ہندوانہ رسمندی نظر ہو چکی ہیں، ورنہ شریعت نے تو بڑا خوبصورت طریقہ دسائی خوشیاں مناون دا بھی تے غمیاں دا بھی، لیکن یاد رکھو جڑا اساں گند گھولی کھلوتے ہیں نا سنت دے نا دے ہوتے اور شریعت دے نا دے ہوتے کہ فوت کی تھی بنے انہاں دا ایک مویا پہ ہوندا وے تے جڑے اساں انہاں دے رسومات دے بوجھ دینے ہیں اس بوجھ تلے او بندہ بھی کیا بیندا وے، ورنہ بالکل سمپل جی تعزیت ہے، سمپل جی فوت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو اٹھاؤ کہ جلے انسان دیکھو نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ امت نو کیا کیتا وے دسے ہوئے اور بڑے پیارے انداز نال دسے ہوئے کہ کس طریقے نال، اور ہر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور تے دسے ہوئے، جڑے طریقے آپ نے نہیں دسے آج امت نے وہ کیا کر لینے اختیار کر لینے، اور جڑے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسے ہونے امتی آدھے ادھے میں نیڑے اور فوت کی نو لے گنو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت تو لے کے قبرستان تک سارے طریقے سکھا چھوڑے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے موت دا وقت قریب آونے تو اس لئے سب تو پہلے کلمے دی کیا کرنی چاہیے دی بھی تلقین کرنی چاہیے دی بھی ادھنال اشہدو اللہ الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ اچھ اندازنال پڑھنا چاہیے دی بھی، اور دوسرے نمبر تے اگر روح نکل بنے تو اس تو بعد انسان دے وجود نو ٹھڈا ہونے تو پہلے ادھی اکھیوں میں کیا کر گرنی چاہیے بند کر گرنی چاہیے، ادھا روح کس طرح ہونا چاہیے دی قبلہ طرف ہونا چاہیے، ادھے انگوٹھے بھی کیا کرنے چاہیے بند دینے چاہیے اور بالکل ٹنگا کیا کر دینے چاہیے سدھیاں کر دینے چاہیے۔ اس شریعت دے سارے کیا نے اس طریقے کا شریعت تیری میت دا انتظام کر رہی ہے کہ جلے فوت ہو گیا وے بات اس تو بعد اکھاں بھی بند کر دیتی گئی، انگوٹھے بھی کیا کر دیتے گئے بند دیتے گئے، پیر برابر کر دیتے گئے، قبلہ رخ کر دیتا گیا مسلمانوں۔ اس تو بعد کیا ہویا وے اس تو بعد غسل دا وقت ہویا وے، کیا ہو گیا وے غسل دا طریقہ بھی دسے ہے کہ نہیں دسے بہترین طریقہ دسیا وے کہ اس واسطے پانی گرم کیتا ونجے بیری دے پانی نال اس نو نہایا ونجے اور پھٹے تے لیٹایا ونجے تو سب تو پہلے میت نو کیا کرایا ونجے استنجا کیا کرایا ونجے پیو والد پیو ہوندا وے پتر آدم مینوں پیو دی میت ڈر لگدا کیا لگدا ڈر لگدا وے، اور آخری رسومات دے وچ بھی بچے اندر انہاں دا آخری رسومات دے وچ بھی اپنے والد تو کتراون دی کوشش کر دے۔ یاد رکھو میں شریعت دی گلاں سنے سنت سنے دا بیٹھا وا، اسا رسم و رواج دے رسیہ ہو چکے ہیں اور سنت نو کیا کر دیتا وے تارک ہو چکے ہیں، اور خاص طور تے فوتگیاں دے موقعوں تے اسا سب تو زیادہ رسم و رواج دے رسیہ بن چکے ہیں، اور ایو جی رسماں اسا پیدا کر کے دیے نے کہ بیچارہ جیڑ دا مویا پہ ہوندا وے او دے اوتے اتنے بوجھ آوندے نے کہ او مرن والے نوں پہلے مر ویندا دفن کے کرن تو پہلے کیا ہو وے دفن ہو ویندا وے۔ یاد رکھو شریعت خوبصورت طریقے نال دسے وے جلے پھٹے دے لٹا دیتا گیا میت نو کیا دے دیتے ونجے اس نو پہلے استنجا کرایا ونجے، اس تو بعد کیا کرایا ونجے وضو کرایا ونجے، وضو کراون تو بعد اودے اوتے کیا مل لیا ونجے پانی اودے اوتے سٹیا ونجے، اور پر دائیں کروٹ پہ بائیں کروٹ پھر اودیاں کروٹاں تبدیل کیتے پھر کھڑا ہو کے اودے کان دے پیچھے کے ماریا ونجے پانی صابن بار کے اس نو خوبصورت طریقے نال کیا کیتا ونجے نہایا ونجے۔ نہاون تو بعد شریعت نے کفن دی تعداد بھی دس چھوڑی کہ مرد دے 3 کپڑے تے عورت دے اللہ عورت جڑی ہن بے پردہ پھردی ودی نا تے آدھی مینوں برقعے تے پردے دی لوڑ شریعت جلے آدھی نا بھائی مرن تو بعد بھی اللہ نے اتنا حیا کیتا وے کہ اگر قبر دے حوالے بھی ہو رہے عالم برزخ جا رہی ہے تو اتھ بھی بے پردہ آمن دی ضرورت 5 کپڑے عورت واسطے نے تے 3 کپڑے مرد واسطے نے ایک ہے دسیا وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت پہ دستی وے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد یعنی کہ سنت کیا ہے اس تو بعد جنازہ کیا کیتا گیا وے اٹھا کے دا گیا وے، اور اٹھاون والے اپنی 4 پائیاں اٹھا کے جنازہ گاٹ پہنچا دیتا گیا وے، اتھے امام صاحب دے سامنے جنازہ آیا وے تو اتھے بھی شریعت نے انسان دی کیا کیتی وے رہنمائی کیتی وے کہ 4 تکبیرہ جنازہ پڑھ اور مسلمان واسطے کیا کر آخری دعا کر، آخری دعا کرنے تو بعد ہوں اس تو بعد کوئی دعا جلے سب تو بڑی دعا ہو گئی اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو اس تو بعد دعا کرنے دی ضرورت
کوئی نہیں ہو گئی تو اس تو بعد جنازہ کیا کیتا گیا وے اٹھایا گیا وے اور قبرستان جا کے پہنچایا گیا وے قبر کھودی گئی ہے شریعت دے مطابق دی قبر کھود کے اس نے لامر دی واری ہے تے وتوی شریعت دی پڑھ بسم اللہ و باللہ وعلا ملت یہ مولویوں دا کام نہیں صرف یاد کرنا یہ عوام الناس دا کام بھی ہے انہاں دعاواں نو یاد کرنا اور یہ دعاواں یہ چیزاں کس طریقے نال حاصل ہو سن یہ دروس دے نال حاصل ہو سن یہ جمعے دے خطبے ٹائم نال سنن نال حاصل ہو سن لیکن سارے کو ٹائم مڈ کو نہیں دین سنن دا اور سانو پتہ بھی کوئی نہیں کہ والد صاحب سارا پیو ہوندا وے بھائی ہوندا وے چاچا ہوندا وے اس نو قبر وچ اتارن دا طریقہ کیا ہے کیوں کہ اسا بس دین نال یہ کوئی سلوک کیتا ہوئے وے جنی اولاد اپنی مترئی ماں نال کر دی گئی اور سانو پتہ بھی کوئی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقہ کیا دسیا وے تو پرانے بزرگ بیٹھے نے اگے کوئی مرن لگدا ہی نا تا پرانے بندے اس بندے دے نال ہوندے ہیں عورتاں اگر عورت کوئی مرن لگیا تو پرانی عورتاں دا ساتھ کیوں کہ ہو سکتا ہے دی کہیں وقت بھی روح نکل ونے تو ادا منہ کھلا نہ رہے ونے ادا منہ انہاں کوئی نا جی پکے بندے نال ہوندے ہیں منہ کھلا نہ رہے ونے ادیاں ٹنگاں جیڑیاں او انہاں کو نہ رہے ونے اور یعنی کہ میت دی بے ادبی نہ ہوے تو عورتاں رات بھی جاگ دیاں تے دہار وچ دا خیال کر دیاں ہن تے اللہ پاک معاف کرے مسلمانوں اسانو مڑ پتہ ہی کوئی نہیں کہ اساں میت دے وقت کرنا کیا ہے اسانو یہ بھی پتہ کوئی نہیں کہ اساں جوجیاں تے بدعت تے رسم دی فتوی لینے آ لیکن سنت دا سانو آپ نو پتہ کوئی نہیں تو سنت دا پتہ کرنا چاہیے وے اور یہ پتہ لگنا ہے علماء کرام دے کولوں یہ محفلہ اٹینڈ کرے سو تو انشاءاللہ تعالی اس تو تانوں فوائد بھی حاصل تھی سن تو اے جنازے دے نال میں طریقے تانوں دس چھوڑے وے جڑے میت نو اتارن لگے تے کی پڑھے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھیا گیا وے اس بعد میت نو کس قبر دے اندر اتار دیتا گیا وے اور دا رخ کیڑے پاسے کرنا وے قبلہ دی طرف کرنا وے وقت دے کیا پاونی وے مٹی پاونی وے اور آخر تے شریعت نے آکھا کہ جلے مٹی پاون لگو تو فرمایا ترائے لپاں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اس تو بعد انسان نے دعا منگنی وے اس تو بعد کیا منگنی وے دعا منگنی وے اور تعزیت دا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیتا وے دس چھوڑا وے لیکن اساں تعزیت تے تڈے انو سیاست دا اڈا بنایا ہوئے کی بنایا ہوئے اساں نو موت یاد اول تک کئی جگہ تے ڈٹھا گیا وے کہ جنی تعزیت آن کے رکھے سن تعزیت والے باسن ہر بندہ اپنا موبائل کر کے بیٹھا ادو ٹچ لگی پئی تو انہوں ٹچ لگی پئی ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے گھر دے وچ اتنا نقصان ہو گیا میرے محلے چ اتنا نقصان ہو گیا وے اور مینوں الرٹ کر دیتا گیا وے میاں آج اس گھر دی منجی خالی ہوگی کل تیری منجی بھی خالی ہو سکتی ہے آج اس گھر دے یتیم ہو گئے نے کل تیرے یتیم وینیا کو ہو سکتے نے لہذا مینو اس تقریباً کم از کم تعزیت علی جاتے بہ کے تا کم از کم موت نو یاد سانو یاد ہوندی ہے سانو بالکل کسی قسم دا سانو پرواہ ہی نہیں ہوندی موبائل تے ہر بندہ لگا بیٹھا وے گپ لائی بیٹھا جی سرگٹ لائی بیٹھا جی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے وے تو یاد رکھو یہ تعزیتی جڑی ہوندے نا تعزیتی جگہ اے انسان نو تھوڑے جے ادو تے سنبھل کے بامنا چاہیے کم از کم اس وقت انسان نو موت نو حاضر کر کے سمجھنا چاہیے کہ میں کم از کم میرے ہوتے بھی موت آ سکتی ہے تو تعزیت دا سنت طریقہ کیا ہے تعزیت دا سنت طریقہ ہے کہ انسان ونجے تو اتنے کیا کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس تو بعد زبان نال انہاں دی دل جوئی واسطے غم ہلکا کرن واسطے بہترین جملے بھی آ سکتے کہ اللہ انہاں دی بخشش فرماوے مغفرت فرماوے درجات نو کیا کر دے وے بلند کر دے وے اس تو علاوہ اور کسی قسم دی رسم باقی رسمائن سنت نہیں ہے کدی سنیا نے سنت قول کدی سنیا نے اخبارات کے لکھا ہوندا رسمیں اگر سنت ہوندی تے نال کے لکھا ہویا ویا اے جداگی دے کپڑے جڑے اساں دینے ہاں تھارے کول تا رواج کون ہو سی سارے کول رواج ہے کہ جداگی دے کپڑے دینے ہاں کہ جلے کو بھائی والد فوت تھی میں بندہ پھیرا بہن نو کے گھن دیندا یہ کتھوں آ گئے یہ کیڑی جا تو لے کے اساں آیا یہ ہندوانہ رسمانی تے کیڑی ہیں او ہن تے اللہ پاک معاف کرے اتنی منگیائی ہو گئی ہے کہ کپڑے گھننے میں تقریباً لاکھ دے تے چڑھ بندے بندے لیکن ایسا اس چیز بالکل پکا کیتا ہے اور شریعت دا مسئلہ بنایا ہے یاد رکھو مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور اطاعت انتہا درجی ضروری ہے اور ادھے ہوتے جڑے میرے رب نے انعامات رکھے نے اور جد درجات رکھے نے اس درجات بھی تا حاصل تھی نے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے عقیدے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نظریے دی بھی اتباع کی تھی ونے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑیاں سنتاں اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں دے موقع تے دسوے یا غمیہ دے موقع تے دسوے، رہن سہن دا آپ دا طریقہ، آپ دا معاشرت، آپ دا لین دین سب کو شریعت دے اندر موجود ہے، وہ سارا انسان دا سنت دے مطابق اسی شادیاں تے کیا کر دیں تواری تے الحمدللہ شادیاں سنت دے مطابق ہونیاں، شادیاں اللہ پاک معاف کرے عذاب بان چکے ہوئے، او ہفتہ ہفتہ پورا ڈیگ چلسی اور پورے یعنی کہ محلے دا کیا سارے دا سکون کیا کر دیتا ویسی برباد کر دیتا ویسی، اس موقع تے کیا دیا اس موقع تے زنانیاں کیا دیا ہکو جو ہے جی ہکو نہیں جی، اور دوسرے نمبر تے لڑکا کیا آدھا ہے جی میں کوئی استاد جی نت نت پر نہیں منوے، میں کوئی نت نت پر نہیں منوے، تو یاد رکھو یہ سمجھیں دے کہ میں اس وقت شریعت دا قتل کرنا ہی کرنا وے، اور ماں بھی یاد ہی پھپیاں بھی یاد نے اساجے کو روز روز پر نہیں منوے، یاد رکھو مسلمانوں کئی ایسی شادیوں سجان دیا کہ جنہ دی بارات ویندی پئی آئی تو وین آئیو جو حادثہ ہویا ہے کہ واپسی دوتے دلہن دی بھی لاش آئی ہے تے دولے دی بھی لاش، اور حالات کیا ڈیگ جلد ویدے ویندے آن او ناچ تے گانا آئی، لیکن اچانک کیا ہو گیا وے حادثہ ہو گیا وے، تو سانو اپنی خوشیاں بھی ایک گانے تے رسم مہندی تے ایک کسی قسم دی شریعت اندر دی اجازت نہیں ہے، سمپل جی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اندر کہ نکاح کر دیتا ونجے، اس تو بعد جیڑا انسان دا ضرورت دا مطابق سامان دیتا ونجے، آج میں ایک جملہ آدھا ہونا اسا نکاح نو جتنا اوکھا کیتا ہے نا اتنے اسا زنا دے دروازے کھول چھوڑے، زنا دے دروازے کیا کر چھوڑے، جتنا نکاح آج مشکل ہو گیا وے، تو اس وجہ نکاح جلے مشکل ہو ونجے زنا دے دروازے کیا ہو وندے نے خود بخود کھل وندے نے، تو آپ اس معاشرے اندر راندے پئے ہو کہ اساری نوجوان نسل کس طریقے نال برباد ہو رہی، کس طریقے نال تباہ کر دیتی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چوتھا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کی تے اطاعت کی تے عقیدے اور نظریے وچ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور اطاعت کرنی وے، اور باقی جتنے بھی زندگی دے مرائل خوشیاں یا غمیاں ہیں یا کاروبار ہے یا رہن سہن دے حتیٰ کہ لٹرین وڑنا وے تاوی کس دے مطابق شریعت اور سنت دے مطابق نکلنا وے تاوی شریعت اور سنت دے مطابق روٹی کھاونی وے تاوی نیت تکار گنو، اللہ دی قسم ہے بڑے فوائد نے سنت دے اندر، بڑے فوائد نے، ایک عالم نے بلکہ کتاب نے میں جو پڑھدا پہ ہم واقعہ کہ سنت دا کتنا فائدہ وے اور سنت نو چھوڑن دا نقصان کتنا وے، وہ فرماندے پہن کہ ایک بندہ آیا ٹرک ڈرائیور آئی اور اس نے آن کے ہوٹل تے آن کے روٹی کھا دی، اور روٹی کھاون تو بعد تھوڑی دیر گزری کہ اس بندے دے تے اچانک جڑا نا اودی اچانک موت واقع ہو گئی، روٹی کھا کے اودی موت واقع ہو گئی، ہر پاس شور مچیا وے، یہ ہو گیا جی روٹی کھا دی اس تے موت واقع ہو گئی وے، ہاں جی تو ہو سکتا ہے ہوٹل پکاون وال دے یعنی کہ کھانے دے اندر کوئی یہ جی مضر شے ہوے، باقی لوگ بھی کھا دے، تاں کہ جلے ریسرچ کیتی گئی ہے تا او بندہ جڑا ٹرک ڈرائیور آئی او ٹرک تو لتھا نا، ٹرک ڈرائیوراں دی عادت ہوندی وے کہ لاندے تے ٹائراں تے ہاتھ مار کے آندے نے، تے جلے اس ٹائر تے ہاتھ ماریا نا تے ٹائر دے نال سپ چتھڑ ہویا موجود آئی، سپ کیا آئی اودی زار اتے اودے ٹائر دے تلے سپ آیا تے کے گیا وے چتھڑا گیا وے تے زار اودی موجود ہے، اس نے ہاتھ نہیں دھوتے انہاں ہاتھ نال کیا کھاندا رہ گیا وے روٹی، تو یاد رکھو سنت تے عمل نہ کرن دی وجہ نال انسان زندگی تو ہاتھ کیا بیٹھا وے دھو بیٹھا وے، ہر لحاظ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرنا وے، انشاءاللہ آئندہ درس دے اندر جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدے اور نظریے اور سنت تے عمل کرسی، اس واسطے میرے رب نے انعامات کیا تیار کر رکھے نے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر، وہ انشاءاللہ میں آئندہ درس تے بیان کرے سا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کرو بیماراں واسطے خاص طور تے فلسطین دے مسلماناں واسطے خاص طور تے دعا کرو، تساں بھی سوشل میڈیا تے دے پئے ہو، اسا ہی دیکھ رہے ایمان نال دل نہیں کردا کچھ بیان کرن واسطے کہ اس طریقے نال ہولناک منظر نے کہ معصوم بچے نے اپنے والد دا آخری دیدار کر رہے ہیں، اور بچیاں اور بچے نے لوتھڑے نے مسلمان، اور عجیب حالت مسلمان دی، تو دعا کرو اللہ مسلمان حکمران نو غیرت نصیب فرماوے اور انہاں مسلمانوں دی حفاظت فرماوے، انہاں دی قربانی اللہ اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ یاد رکھو جلے معصوم بچیاں دے دیاں قربانیاں دتیاں جا رہی ہیں تے جنہاں دے گناہ بھی کوئی نہیں، تے اس تو بعد
انقلاب بھی ضرور آندا ہوندا ہے کہ جلے معصوم بچے قربانیاں دے رہے ہیں اور شہادت کھیلیا جا رہے ہوئے، اور بعض جگہ تے معصوم بچے اپنے پیراں دے اوتے ٹنگاں دے اوتے نام لکھے ہوئے باقاعدہ طور کہ ساری شہادت تو بعد کم از کم سارا یہ تو پتہ لگ وجے کہ فلانے دی میت تے فلانے دی میت ہے، لیکن ظالم ظلم کرنے تے تل گیا وے، اللہ مسلمانہ دی مدد تے نصرت فرماوے، اللہ عافیت والے معاملے فرماوے۔ اساں دعا جو گے ہاں اللہ تیرے کول دعا منگنے ہیں مسلمانہ دی عزتاں دی، انہاں دے بچیاں دی حفاظت فرما، اے اللہ آسمان دے دروازے انہاں واسطے اپنی رحمت دے کھول لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آمین برحمتک۔ ثم قال تميلك أقطعت الغيب